زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔
کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔
سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس
سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نیلا کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے، اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نیلا کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نیلا سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نیلا کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نیلا سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نیلا اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نیلا کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نیلا کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے، اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نیلا کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نیلا سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نیلا کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نیلا سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نیلا اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نیلا کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نیلا کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے، اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نیلا کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نیلا سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نیلا کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نیلا سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔
جس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں
ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور بے لفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔
نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے، مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے